الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت پیغمبر اعظم محسن انسانیت مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی اے ایمان والوں اللہ کی نشانیوں کو نہ مٹاؤ، اللہ کی نشانیوں کو مت مٹاؤ. اور وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جس طرح صفا اور مروہ پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، حجر اسود یہ اللہ کی نشانی ہے، خانہ کعبہ یہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم یہ اللہ کی نشانی ہے، زمزم شریف یہ اللہ کی نشانی، اور اس طرح کی بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح انسان اور آدمی کے جسم پر جو بال ہیں، چاہے وہ سر کے بال ہوں یا ریش یعنی داڑھی کے بال ہوں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. سفید بال ہیں تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کالے بال ہیں تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو مٹانے سے منع فرمایا کہ اے ایمان والوں اپنی اللہ کی نشانیوں کو مت مٹاؤ، میری نشانیوں کو مت مٹاؤ. تو آج مسلمان تو مسلمان بلکہ کافر بھی جانتا ہے کہ داڑھی یہ ایک مسلمان کا مذہبی شعار ہے، مسلمان کی مذہبی شناخت ہے، مسلمان کی ایک مذہبی نشانی ہے، مسلمان کی ایک مذہبی پہچان ہے، مسلمان کی ایک مذہبی علامت ہے، مسلمان کی ایک دینی شعار ہے، مسلمان کی ایک دینی نشانی ہے، مسلمان کی ایک دینی علامت ہے، مسلمان کی ایک دینی پہچان ہے، مسلمان کی ایک دینی شناخت ہے. یعنی جب بندہ مومن داڑھی رکھتا ہے تو اس سے غیر مسلم اور ایک مسلم کے درمیان میں فرق پیدا ہوتا ہے، ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں تفاوت پیدا ہوتا ہے.
ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں ڈفرینس پیدا ہوتا ہے، ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق پیدا ہوتا ہے، یعنی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ تو تمام لوگ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ داڑھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بڑی پیاری سنت ہے، بڑی مبارک سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا اور اپنی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے سے منع فرمایا۔ ایمان والو، میری نشانیوں کو نہ مٹاؤ۔ تو یہ داڑھی بڑی مبارک سنت، بڑی پیاری سنت ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی گھنی داڑھی تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے بڑے ہی خوبصورت، بڑے حسین و جمیل اور بڑی گھنی داڑھی والے تھے، یعنی خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر بڑی مبارک اور بڑی گھنی داڑھی تھی۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے چہروں پر داڑھی سجی ہوئی تھی، انبیاء اکرام کے چہروں پر داڑھی سجی ہوئی تھی، اولیاء اکرام کے چہروں پر داڑھی سجی ہوئی تھی، اور اس طرح ہمارے تمام جتنے بھی اکابرین، بزرگان دین، مشائخ اور شیوخ تھے، ان سب نے جو ہے اس مبارک سنت پر عمل کیا اور اس مبارک سنت کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی اور لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کا افادہ بتایا، اس کا فائدہ بتایا اور اس کی افادیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھو کہ آج کا مسلمان کس طرح اس مبارک سنت کی بے حرمتی کرتا ہوا نظر آ رہا، آج کا مسلمان کس طرح اس مبارک سنت کی بے ادبی کرتا ہوا نظر آ رہا، آج کا مسلمان کس طرح اس مبارک سنت کی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا کہ آج کا مسلمان داڑھی منڈاتے ہوئے ذرا بھی شرم اور غیرت محسوس نہیں کرتا اور جو ہے کھلے عام بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سڑکوں پر کھلے عام گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ شریعت میں جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے کاٹنے سے اور اس کو منڈانے سے منع فرمایا۔ بڑی بے باکی کے ساتھ ایک مسلمان داڑھی منڈا کر جو ہے گھومتا ہوا نظر آتا، اس کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، ذرا بھی اسے غیرت محسوس نہیں ہوتی کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے کہ نہیں، وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا اس کو۔ اور کتنے بے وقوف، نادان، جاہل ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر کوئی ایک جوان، اگر کوئی ان کا ساتھی، ان کا دوست داڑھی رکھ لیتا ہے تو معاذ اللہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اس کو احمق سمجھتے ہیں، اس کو جاہل سمجھتے ہیں اور اس کی ٹھٹا بازی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں کہ تم نے تو جوانی میں داڑھی رکھ لی، تم نے تو ابھی تو تم جوان ہو، تم نے جوانی میں داڑھی رکھ لی، جبکہ ان جاہلوں کو، ان بے وقوفوں کو، ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، بلکہ موت جب آ جاتی ہے تو وہ نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بوڑھاپا دیکھتی ہے، نہ بچپنا دیکھتی ہے، بلکہ حضرت ملک الموت علیہ السلام یہ کہہ کر نہیں آتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، بلکہ وہ اچانک تشریف لے آتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے نادان لوگ ہیں وہ جو معاذ اللہ رب العالمین اس مبارک سنت کی توہین کرتے ہیں اور حجاموں کی دکان پر جا جا کر، نائیوں کی دکان پر جا جا کر آج کا مسلمان اس مبارک سنت کو نالیوں میں بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس مبارک سنت کو کوڑے دان میں ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس مبارک سنت کو جو ہے کچرے میں ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جبکہ اللہ رب العزت کی یہ بڑی مقدس نشانی ہے اور اس سے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں فرق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت کے چہرے پر تو ہے فطرتی بال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے چہروں پر بال ہی نہیں پیدا کیے ہیں، لیکن آج کا یہ جو ہے مرد، آج کا یہ آدمی بھی جو ہے اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم داڑھی منڈائیں گے تو پھر ہمارے اور عورتوں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟
ہمارے اور عورتوں کے درمیان کیا ڈیفرنس رہ جائے گا، ہمارے اور عورتوں کے درمیان کیا تفاوت رہ جائے گا، کوئی آدمی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو اس لیے یہ داڑھی بڑی مبارک سنت ہے، یہ بڑی پیاری سنت ہے، اس کو انبیاء کرام نے بھی سجایا، بزرگان دین نے سجایا، صحابہ کرام نے سجایا، اور تمام ہمارے اکابرین نے اس کو سجایا اور اس پر عمل کیا اور اس کی تبلیغ فرمائی۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو اس داڑھی مڈانے کو گناہ تو سمجھتے ہیں، وہ اس کو گناہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ اپنی نفس کی شرارت کی بنیاد پر داڑھی مڈاتے ہیں، وہ اپنے نفس کی شامت کی بنیاد پر داڑھیوں کو مڈاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ داڑھی مڈا لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے بڑے بڑے علماء کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے، وہ بڑے بڑے اکابرین اور مشائخ کے سامنے جانا وہ اپنے آپ کو جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے اس بھونڈی صورت کو دکھانا لوگوں کے سامنے گوارا نہیں کرتے ہیں، اپنی اس جو ہے بد صورت کو لوگوں کے سامنے لے جانا پسند نہیں کرتے، انہیں شرم لگتی ہے۔ لیکن اللہ انہیں توفیق دے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی توبہ کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی توبہ کر لیں گے۔ انہیں وہ اس چیز کو گناہ تو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور اپنے آپ کے اندر داڑھی منڈا کر وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ داڑھی بڑی مبارک سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی رحمۃ اللہ علیہ بارے شریعت میں فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور اس کو کاٹنا اور ایک مٹھی سے کم کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس کو تو وہ گناہ کرتا ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، وہ حرام فعل انجام دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کو گناہ نہ سمجھے، لیکن شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور خود حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اپنی کتاب احکام شریعت میں فرماتے ہیں کہ داڑھی کی شرعی حد، یعنی ایک شرعی داڑھی کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ٹھوڑی سے لے کر کے 4 انگل تک یہ شرعی داڑھی کی حد ہے، یعنی ٹھوڑی سے لے کر کے 4 انگل یعنی ایک مٹھی داڑھی کا ہونا یہ اس کی شرعی حد ہے۔ اگر ایک مٹھی سے کم کسی کی داڑھی ہے یعنی وہ کاٹتا ہے، فطرتی طور پر اگر کسی کی نہ ہو تو اس میں اس کے لیے کوئی اس کو پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قدرتی طور پر داڑھی نہیں نکلتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قدرتی طور پر داڑھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ قدرتی طور پر فطرتی طور پر ہو تب اس میں کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندے کی داڑھی بالکل جو ہے پوری طرح بڑھنے لگے اور پھر وہ اس کو کاٹ لے، یعنی ایک مشت داڑھی رکھنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ایک شرعی حد ہے اور یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، تو اب اگر کوئی آدمی ایک مٹھی سے کم داڑھی کو کاٹتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، وہ حرام کام کرنے والا ہے، وہ حرام فعل انجام دینے والا ہے۔ یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ داڑھی منڈانے والا اور داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرنے والا وہ فاسق معلن ہے، اس کو امام بنانا بھی گناہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ داڑھی منڈانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، قرآن نے لعنت فرمائی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے لوگوں پر غضب فرمایا ہے جو داڑھیوں کو منڈاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ داڑھی بڑی پیاری سنت ہے، بڑی مبارک سنت ہے، اور اس داڑھی رکھنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے، یعنی اگر بندہ اگر اپنے نبی کی نقل کرتا ہے، انبیاء کرام کی نقل کرتا ہے، تو اس کو جو ہے کتنا بڑا فائدہ پہنچتا ہے، ایک ظاہری مشابہت کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کتابوں میں ایک واقعہ اس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں ڈوب گئی، دریائے نیل میں غرق ہو گئی، لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل میں ڈوبنے سے بچا لیا، اس کو دریائے نیل میں ڈوبنے سے محفوظ فرما لیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی اس لیے کہ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی طرح لباس پہن رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کی طرح اس نے کپڑے پہن رکھے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری مشابہت کی وجہ سے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فرعونی کو دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا۔
اس کو دنیا کے عذاب سے محفوظ فرما دیا. کتنا بڑا فائدہ پہنچا. اسی طرح ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا کہ اسی فرعون ہی نے, یعنی فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا فرعون ہی تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹوپی پہنتا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوپی لگاتے تھے اس طرح وہ بھی لگاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر قلزوم, یعنی یہ بھی ایک دریا ہے, اس میں ڈوبنے سے اس کو محفوظ فرما دیا. اس کو ڈوبنے سے اس کو بچا لیا, اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا تھا. تو اگر ایک بندہ مومن اپنے نبی کی سنت پر عمل کرے تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا. تو کتنا بڑا فائدہ اس کو. یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کم کروں, مونچھوں کو پست کروں, مونچھوں کو چھوٹی کروں. میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا. ان حدیث کے تحت, ان دونوں حدیثوں کے تحت ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع اسلام میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوتیں پیش کی, اسلام کی دعوتیں دی, جب آپ کا مبارک خط, آپ کی مبارک دعوت, آپ کا مبارک نامہ جب قیصر کے بادشاہ, ملک روم کے بادشاہ قیصر کے پاس پہنچا تو اس نے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے تصدیق کی, حضور کی نبوت کو مانا. اور جب آپ کا مبارک خط, آپ کا مبارک نامہ مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس پہنچا تو اس نے بھی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بڑا ادب کیا, بڑا ادب و احترام کیا. یہاں تک کہ جو ہے اس نے خط کو چوما, اپنے سر سے لگایا, اپنی آنکھوں سے لگایا, اپنے سینوں سے لگایا, اور پھر جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ تحفے پیش کیے اس بادشاہ نے. لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیسرا خط ایران کا بادشاہ خسرو پرویز, جو کہ بڑا بدبخت تھا, بڑا جاہل تھا, بڑا گنوار تھا, اور بڑا نابلد تھا, بے وقوف بد اندیش تھا, کہ جب اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نامہ دیکھا, تو اس نے جو ہے معاذ اللہ رب العالمین اس کو پھاڑ ڈالا, اس کو پاش پاش کر دیا, اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. اور اس کمبخت نے, یعنی اس بادشاہ نے جو ہے یمن کے حاکم بازان کو حکم دیا کہ اے بازان, 2 ہٹے کھٹے مشٹنڈے جوان کو تیار کرو, جو ہٹے کھٹے نوجوانوں کو, طاقتور کو تیار کرو, اس لیے کہ ان کو مدینہ منورہ بھیجو, کہ اس لیے کہ وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لائیں گے معاذ اللہ رب العالمین. اس کمینے نے, اس بدبخت نے ایسا حکم دیا یمن کے حاکم کو. تو یمن کے حاکم بازان نے جو ہے جو 2 نوجوان طاقتور ہٹے کھٹے مشٹنڈوں کو تیار کر کے مدینہ منورہ روانہ کیا. اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے حدیث میں کہ جیسے ہی وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے چہروں کی داڑیاں بالکل صاف تھی, ان کے چہرے بالکل مڑے ہوئے تھے, اور ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں, ان کی مونچھیں جو ہے کثرت کے ساتھ تھی. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا اپنی مبارک نظر کو پھیر لیا, اپنے مبارک چہرے کو پھیر لیا اور اعراض فرما لیا, اور اپنے جو ہے پورے جسم کو گھما دیا. آپ نے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, تم کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا, ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کسرا نے ہمیں حکم دیا, ہمارے بادشاہ کسرا نے, یعنی ہمارے رب کسرا نے ہمیں ایسا حکم دیا. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں, یعنی میرے رب نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد وہ دونوں شخص مسلمان ہو گئے, مشرف با اسلام ہو گئے, اور انہوں نے جو ہے مونچھوں کو پست کروا لیا, مونچھوں کو چھوٹی کروا لیا, اور داڑھی کو سجا دیا. تو اس لیے اس حدیث سے ان لوگوں کا عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ, اس لیے کہ جو آدمی جس حال پر مرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ ہماری موت اس بدصورت کی حالت میں آ گئی, یعنی اگر ہم نے اس داڑھی منڈے کی شکل میں اگر ملک الموت علیہ السلام آ پہنچے, ہماری اس بدصورتی کی شکل میں اگر حضرت ملک الموت علیہ السلام آ پہنچے, ہم نے جو ہے داڑیاں منڈا رکھی ہیں اور ہماری موت آ گئی, تو قیامت کے دن ہم اسی حال میں اٹھے جائیں گے.
قیامت کے دن ہم اسی حالت میں اٹھے جائیں گے. تو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بھونڈی صورت کو، اس بد صورت کو، اور جو ہے مشرکین اور یہودیوں کی صورت کو دیکھ کر اگر ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں کہ نہیں رہ جائیں گے. تو اس لیے خدا را اس مبارک سنت پر عمل کرو، اس لیے کہ اس میں بہت فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ. یہ مت دیکھو کہ ہمیں جو ہے نوکری نہیں ملے گی، ہمیں جو ہے فلاں اسکول میں ہمارا داخلہ نہیں ہوگا، فلاں اسکول میں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا، فلاں کالج میں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو. بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ مدد فرماتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے داڑیاں منڈانے سے منع فرمایا، سختی کے ساتھ منع فرمایا. تو اس لیے خدا را داڑھی منڈانے سے بچو اور جو ہے اس مبارک سنت پر عمل کرو، اور آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم کبھی بھی جو ہے داڑیاں نہیں منڈائیں گے، اور کبھی بھی جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض نہیں کریں گے، اور کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہم ناراض نہیں کریں گے. اللہ تعالی مجھ گناہ گار کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بیان میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں قائم و دائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.